صوبیہ کے بعد حضور علیہ السلام کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفاء لوگ اپنے شیرخوار بچے کو شروع ہی سے دیہات بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کے صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کی نشو و نما ہو، زبان ان کی فصیح ہو اور عربی کا اصلی تمدن اور عربی کی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہو سکیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زبان میں اتنی فصاحت کیوں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اول تو یہ کہ میں ہوں قریشی، دوم یہ کہ میں نے بنو سعد سے دودھ پیا ہے۔ تو یہی دستور کی بنا پر بنو سعد کی دائیاں ہر سال مکے میں شیرخوار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھیں دودھ پلانے کے لیے۔ تو اسی سال بھی بنو سعد کی کچھ دائیاں آئیں جن کے ساتھ حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ بنو سعد کی دائیاں گھروں میں پھرتی اور شیرخوار بچوں کی تلاش میں چلی جاتی۔ حضور علیہ السلام کے پاس ہر دائیہ آتی تو پھر چلی جاتی، کیونکہ ان کا حق بدل کا جو حق ہے ان کا، تو وہ دینے والا کوئی نہیں، کہ ایک یتیم ہے تو یتیم کا حق ان کو کون دے گا؟ تو اسی وجہ سے دائیاں آتی تو واپس چلی جاتی۔ تو ان کو کیا پتا کہ ان کا اس در یتیم کا اگر حق دینے والا ہے تو وہ خود اللہ تعالیٰ ان کا حق دینے والا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے بھی اسی طرح کیا، وہ آئیں اور انہوں نے یتیم کو چھوڑ لیا کہ اس کا حق البدل مجھے کون دے گا، پھر انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح بنو سعد کی تمام دائیاں، انہیں بچے مل گئے۔ جب جانے کا وقت آیا تو حلیمہ سعدیہ خالی ہاتھ جانا انہیں شاق گمان ہوتا، ایک شرم محسوس ہوتی۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ واللہ لأذهبن الى ذلك اليتیم فلأخذناه قال، تو شوہر نے کہا کہ قال لا علیک عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، کہ خدا کی قسم حلیمہ سعدیہ نے کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ کے دل میں جو محبت ڈال دی تھی، حضور علیہ السلام کی ایک محبت ڈال دی تھی کہ آپ اسی شیرخوار بچے کو لے کے جائیں۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ تو شوہر نے کہا کہ اگر تو ایسا کر دے تو کوئی حرج نہیں، اس میں امید ہے کہ حق جل شانہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے اپنا گمان اللہ سے خیر و برکت کا کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کی طرح ہی کرتا ہوں۔ تو بندے کا اللہ پر گمان خیر و برکت کا تھا تو اللہ خیر و برکت دیں گے۔ تو چنانچہ انہوں نے اسی در یتیم کو لیا، تو وہی شب وہاں انہوں نے مکہ میں گزاری۔ تو جب انہوں نے مکہ میں گزاری تو اس کے پاس، حلیمہ سعدیہ کے پاس ایک اونٹنی تھی، بالکل دبلی پتلی، اور ایک گدھی، اور اونٹنی میں بالکل ہی دودھ نہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے ایک بیٹا تھا جو بھوکا ہی سو جاتے اور رات کو بلبلاتے روتا وہ بچہ۔ تو حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند بھی بھوکے سوتے، تو دبلی پتلی اونٹنی جس میں دودھ بھی نہ تھا۔ تو حلیمہ سعدیہ نے جب بچہ اٹھایا تو حضور علیہ السلام کو اٹھایا تو ان کے پستان ابھر آئے، پستانوں میں بھی دودھ آیا۔ تو جب حضور علیہ السلام جب وہ اپنی اونٹنی کے پاس گئے تو اونٹنی میں اتنا دودھ تھا کہ انہوں نے خوب سیر ہو کے پیا، اور اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے دودھ پلایا، تو سیراب ہو گئے اور وہ وہاں پر سو گئے اس دن۔ تو پھر صبح چلے گئے، تو صبح چلتے وقت جب اونٹنی پر بیٹھے تو بنو سعد کے لوگوں نے کہا، دائیوں نے کہا کہ کیا حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، یہ وہی اونٹنی ہے۔ تو بنو سعد کی دائیوں نے کہا اس کی تو شان ہی عجب ہے۔ شان کیوں نہ عجب ہو، کیونکہ اس پر جو سوار تھے وہ دو عالم کے سردار تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا کہ تعلمی واللہ یا حلیمۃ لقد اخذت نسمۃ مبارکۃ، کہ اے حلیمہ
خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی خوب بچہ لیا ہے۔ تو اس پر حلیمہ نے کہا کہ واللہ انی لارجو ذالک، کہ خدا کی قسم میں اللہ سے اسی بات کی، اسی نیک تمنا کی، اسی خیر و برکت کی امید رکھتی تھی۔ تو جب یہ اونٹنی اور حلیمہ سعدیہ کی بکریاں کسی جگہ چرنے جاتی تو یہ واپسی پر آتی دودھ سے لبریز ہوتی، ان میں بہت سارا دودھ ہوتا۔ تو بنو سعد کی لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں تو آپ بھی وہاں پر ہماری بکریوں کو چروانے لے کے جاؤ۔ تو دوسرا روز ہوا تو پھر وہی کام ہوا، پھر بھی حلیمہ سعدیہ کی اونٹنیاں دودھ سے لبریز تھی اور ان کی اونٹنیوں میں اتنا دودھ نہ تھا۔ تو یہ کمال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔